لائیں۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ عباس زمانے میں مسیحا ہے ابھی تک، عباس زمانے میں مسیحا ہے ابھی تک، دنیا میں علم دیکھیے اونچا ہے ابھی تک، عباس زمانے میں مسیحا ہے ابھی تک، دنیا میں علم دیکھیے اونچا ہے ابھی تک، اور دنیا کی کوئی قوم علم لے نہیں سکتی، دنیا کی کوئی قوم علم لے نہیں سکتی۔ عباس کو شیعوں پہ بھروسہ ہے ابھی تک، عباس کو شیعوں پہ بھروسہ ہے ابھی تک۔ اسی کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں مولانا قلب صادق صاحب سے گزارش کروں گا ممبر پہ تشریف لائیں، آواز بلند صلوات صلی اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: إن هاهنا لعلما جما۔ صلوات پڑھ بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا علی عباس ابن محمد تقی انقلاب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الصلاة والذين كله كفر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الصلاة والذين كله ایک عالم دین، شاعر اہل بیت، خطیب اور ذاکر اہل بیت کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ان کے صاحبزادے کی طرف سے فرمائش بھی کہ مولا علی کے فضائل اور مولا عباس کے مصائب بیان کروں، چونکہ جو مجھ سے کہا گیا کہ مولانا کو مولا کے فضائل اور مولا عباس کے مصائب بہت پسند تھے، اور یقیناً ہر مومن، ہر شیعہ علی کو یہ چیز پسند ہے۔ نہایت عظیم مہینہ ہے یہ رجب کا، رجب المرجب۔ اس مہینے کو شہر اسم بھی، سواد سے شہر اسم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ حرمت اور فضیلت میں کوئی دوسرا مہینہ اس کے مقابل میں نہیں ہے، اس لیے اس کو شہر اسم کہا ہے، اور اس مہینے کو شہر عصب بھی کہا ہے۔ عصب سب الرحمہ، عصب کے معنی سب الرحمہ، یسب فیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم جب رجب کا مہینہ آتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بطور تمہید، نبی اکرم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس خطبے میں فرماتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوگی۔ ایک رات، تذکرہ ہے روایت میں کہ جو ایک رات میں اپنے اوپر نیند کو حرام کرے گا رجب کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس پر آتش جہنم کو حرام کر دے گا، اور 70,000 ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے۔ وہ ایک رات شب یکم رجب کی معین نہیں کیا ہے، شب قدر کی طرح سے، وہ ایک رات لیلۃ الرغائب جو اس بار شب یکم ہی لیلۃ الرغائب تھی، اور اسی طرح سے جو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ رات نیمہ رجب کی رات ہو، لہٰذا نیمہ رجب کی رات، یہ 3 راتوں کی نہایت ہی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اعتکاف بھی کرتے ہیں، عمل داؤد بھی بجا لاتے ہیں، جو بھی حاجت ہو، یہ مجرب عمل ہے، مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے، خود حقیر نے بھی آزمایا ہے کہ یہ عمل داؤد 3 روزے رکھیں، 13، 14، 15،
اور 15 کو زوال کے بعد جو مفاتیح الجنان میں عمل داؤد موجود ہے، زوال کے بعد نماز ظہرین پڑھیں اور پھر اس کے بعد غروب تک کا یہ اعمال ہے، بجا لائیں گے تو یقیناً جو بھی حاجت ہوگی، جس کے لیے یہ عمل انجام دیں گے، وہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور ثواب عظیم اپنی جگہ پر۔ یا یہ کہ وہ ایک رات 27 رجب کی رات ہے، شب بعثت جسے شب معراج بھی کہتے ہیں، اس رات میں اگر عبادت کریں گے، اپنے اوپر نیند کو حرام کریں گے، حرم النوم، نیند کو اپنے اوپر حرام کریں گے، وقام فیہا، اور اس رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آتش جہنم کو حرام کر دے گا، اور 70,000 ملائکہ مصافحہ کریں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لہذا رجب کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں، کوئی بھی رات اگر نماز شب کے پابند نہیں تھے، عہد کر لیں آج سے کہ رجب، شعبان، رمضان، ان 3 مہینوں میں پابندی سے نماز شب پڑھیں گے۔ ان مہینوں کی راتیں نہایت عظیم راتیں ہیں، کب کس کو موت کی آغوش میں جانا پڑے کچھ نہیں معلوم۔ مولانا انقلاب ہاشمی صاحب ہمارے درمیان میں تھے، لیکن ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ ہم میں سے اسی طرح سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو طول عمر عنایت کرے، لیکن ہم میں سے کب کس کو داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا جو حدیث میں آیا ہے کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کب موت کی آغوش میں جانا پڑے، ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ نہایت عظیم راتیں ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 7ویں آسمان سے ایک ملک، ایک فرشتہ ندا دیتا ہے صبح تک، رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں ہر رات 7ویں آسمان سے ایک ملک، ایک فرشتہ صبح تک ندا دیتا ہے، طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، بشارت ہے اس مہینے کی رات میں ذکر کرنے والوں کے لیے، طوبی للطائعین، اس مہینے میں اطاعت گزاروں کے لیے بشارت ہے۔ مجمع میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں ادبا، شعراء، آپ جو سامنے نظر آ رہے ہیں علماء موجود ہیں، سب کے سب ذاکر اہل بیت ہیں، ہم سب مشترک ہیں، عالم ہوں، شاعر ہوں، سب کے سب ذاکر اہل بیت ہیں، اور ہمارا رتبہ، ہمارا مقام اسی ذکر کی بنا پر ہے۔ جس کے ہاں جتنا خلوص پایا جائے گا محمد و آل محمد سے، اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ جتنا زیادہ عرفان ہوگا، معرفت ہوگی محمد و آل محمد کی، اور معرفت کے ساتھ ہمارا ذکر ہوگا، ہمارا کلام ہوگا، ہمارے اشعار ہوں گے، اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ یہ تو ہے روایتوں میں یقیناً، جب شاعر ایک بیت کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک بیت، شعراء نے کتنے بیت نہیں بیوت جنت میں اشعار کہہ کے آمادہ کیے ہیں،
لیکن بیعت کی بھی قسمیں ہیں نا. جس خلوص کے ساتھ محمد و آل محمد کی شان میں اشعار کہے ہیں اسی کے مطابق وہاں پر. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جنت میں درخت لگاتے ہیں اور پھر انہیں جلا دیتے ہیں. جنت میں قصر تیار کرتے ہیں پھر انہیں ہم خراب کر دیتے ہیں, منہدم کر دیتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اپنے گناہوں کے ذریعے سے. لہٰذا اعمال کے ذریعے سے جو ہم جنت میں درخت لگائیں یا قصر بنائیں ان کو خراب نہ ہونے دیں. لہٰذا فرمائش کے مطابق وقت زیادہ ہو چکا ہے, پھر بھی میں کوشش کروں گا. فرمائش ابھی 1 گھنٹہ پہلے آل علی صاحب نے کی کہ فضائل علی بیان کیجئے, جبکہ کبھی 1 دن پہلے بیان کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا چونکہ فضائل علی ہی میں تو ہم زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا فضائل علی بیان کرنا جس وقت کہیں گے, دوسرے فضائل بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے سوچنا پڑے, لیکن فضائل علی ایسے فضائل ہیں کہ ماں کی آغوش سے بلکہ شکم مادر سے سنا ہے فضائل علی کو. لہٰذا میں نے فرمائش کے مطابق مولا کائنات کے ارشادات میں سے ایک چھوٹا سا جملہ سرنامہ کلام قرار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما. ایک چھوٹا سا جملہ, چھوٹی سی حدیث ہے, لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے. یوں کہہ دیجئے اس حدیث میں پوری نہج البلاغہ سمٹی ہوئی ہے. اس چھوٹے سے جملے میں پوری کائنات کا علم سمٹا ہوا ہے. تمام صحائف, تمام کتب کا علم ایک چھوٹے سے جملے میں ہے. انہا ہونا, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا انہا ہونا, یہاں پر, یعنی میرے سینے میں. ہاں ہونا سے مراد مولا فرما رہے انہا ہونا, یہاں پر میرے سینے میں کیا ہے؟ لعلما جما, علم کا دریا موجزن ہے. لعلما جما, دریائے علم موجے مار رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں, تبھی تو مولا فرماتے تھے سلونی, جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لو, قبل اس کے کہ تم اپنے درمیان سے مجھے کھو دو. مولا کے ان دونوں جملوں میں کہ یہاں پر دریائے علم موجے مار رہا ہے. سلونی, پوچھو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا ہو. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے, نہ موضوع علم کی قید ہے, نہ سوال کی کوئی قید ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ موضوع, اس موضوع سے متعلق سوال کیجئے. اب ہم علماء سے پوچھیں گے زیادہ سے زیادہ فقہ, تاریخ, قرآن, حدیث ہی بیان کر پائیں گے نا, یہی موضوعات. اس کے علاوہ سائنس کا کے متعلق پوچھیں گے, نہیں بتا سکتے. دوسرے علوم کے بارے میں پوچھیں گے, ہم جو نہیں پڑھے ہیں نہیں بتا سکتے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ سلونی. خود ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ بیان کیا ہے. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اس میں موضوع علم کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی سوال کی کوئی قید ہے. جس علم کے متعلق پوچھنا ہو تم کو مجھ سے پوچھو, اور جو بھی سوال کرنا ہو تم مجھ سے سوال کرو. اور پھر ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ایک نعرے حیدری,
جب مولا نے کہہ دیا جو کچھ بھی پوچھنا ہو پوچھو، اب یہاں پر صرف علم شریعت نہیں ہے، علم قرآن نہیں ہے، احکام نہیں ہے، حلال و حرام نہیں، صرف یہی نہیں، جو کچھ بھی پوچھنا ہو اس دنیا کے بارے میں پوچھو، اس دنیا کے بارے میں پوچھو، زمین کی تہوں کے بارے میں پوچھو، جو بھی تم کو پوچھنا ہو۔ یہاں پر علماء کے درمیان یا مکاتب فکر کے درمیان، مسالک کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے۔ چونکہ میری نظروں کے سامنے آپ حضرات جتنے بھی ہیں، میں نے ابھی عرض کیا دانشور ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، علماء ہیں، لہذا تھوڑی دیر کے لیے ایک علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اجازت دیں۔ ایک گفتگو ہے کہ آیا نبی کو علم غیب تھا یا نہیں؟ ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ امام کو علم غیب تھا یا نہیں؟ ایک گفتگو ہے علم غیب کے متعلق۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ نبی کو علم غیب تھا، اور جب نبی کو علم غیب نہیں تو امام کو کہاں سے علم غیب ہوگا؟ تو وہ علم غیب کی تردید کرتے ہیں اور اس کے لیے آیت بھی پیش کرتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ ہے نا، آپ لوگوں بھی آیت یاد ہے، وَعِندَهُ، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کے خزانوں کا علم اللہ کے پاس ہے، صرف اس کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ، عِندَهُ یعنی عند اللہ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو۔ اس مفاتیح غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ غیب کا علم، توجہ رکھیے گا، اگر آپ سے یوں سطحی طور پر پوچھ لیا جائے تو جواب دینے سے قاصر رہیں گے کہ قرآن کی یہ صریح آیت ہے، واضح آیت ہے، آیات متشابہات میں سے نہیں ہے، آیات محکمات میں سے ہے، آیہ محکمہ ہے یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یا دوسری آیت پیش کرتے ہیں جو اس چیز کے قائل ہے کہ نبی یا امام کو غیب کا علم نہیں تھا، دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ نے تمہیں غیب کی اطلاع نہیں دی ہے۔ قرآن کی یہ بھی آیت ہے، واضح طور پر ہے۔ یہ ایک گروہ ہو گیا کہ جو علم غیب کی نبی اور امام سے نفی کر رہا ہے کہ نبی و امام کے پاس علم غیب نہیں۔ یہ دو آیتیں بطور دلیل پیش کر دیں۔ اس کے مقابل میں ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، جس طرح سے نبی اور امام کو شریعت کا، پوری شریعت کا علم تھا، اسی طرح سے نبی اور امام کو علم غیب بھی ہے، تکوین کا بھی علم ہے، عالم تشریع اور عالم تکوین، ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ایک گروہ، دوسرا گروہ جو ہم لوگ ہیں۔ ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت میں بھی پوری شریعت کا ضروری نہیں ہے کہ علم ہو، معصوم امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ توجہ رہے، یہ کون کہے گا؟ اہل سنت۔
اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ امام کا، خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے اور پوری شریعت کا علم بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ شریعت کا علم ہو اور کچھ کا نہ ہو، جس کے لیے دوسروں سے پوچھیں، جیسا کہ روایتیں بھی ان کے یہاں موجود ہے، اپنے یہاں بھی ہے، باقاعدہ کتب عامہ اور خاصہ دونوں میں موجود ہے۔ جب خلیفہ اول کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا تھا، پہلے قرآن میں اس کا جواب ڈھونڈتے تھے، قرآن میں نہیں ملتا تھا تو احادیث نبی میں اس کا جواب ڈھونڈتے تھے، جب وہاں بھی جواب نہیں ملتا تھا تو گھر سے باہر نکل کر مسلمانوں کو آواز دیتے تھے، اے مسلمانوں، اس مسئلے میں نبی نے کیا حکم دیا تھا؟ توجہ رکھیے گا، تاریخ الخلفاء کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث سے جب اس مقدمے کو، اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تھے تو باہر نکل کر مسلمانوں کو آواز دیتے تھے، اے مسلمانوں، اس مسئلے میں نبی اکرم نے کیا حکم دیا تھا؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا تھا کہ نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ حکم دیا تھا، تو خدا کا شکر بجا لاتے تھے کہ امت میں ابھی ایسے بھی افراد موجود ہیں کہ نبی نے کیا فیصلہ کیا تھا انہیں یاد ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو یاد نہیں ہوتا تھا تو پھر ایک میٹنگ، صحابہ کی ایک میٹنگ ہوتی تھی، پھر اتفاق رائے سے اس مقدمے کو حل کیا جاتا تھا۔ اور اس کے باوجود بھی لکھا ہے، تاریخ الخلفاء کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ لکھا ہے اعلم الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ کون سا تضاد ہے کہ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں، پھر اتفاق رائے سے مسئلہ حل کیا جا رہا اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اعلم الصحابہ ہوا ابو بکر، صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے خلیفہ اول تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، انہیں یہ حدیثیں یاد بھی ہوگی، یہاں تک کہ جب مہر کے سلسلے میں دوسرے خلیفہ نے یہ کہا کہ جس کا زیادہ مہر ہوگا اس کو میں پلٹا دوں گا، اس کے گھر سے منگوا لوں گا۔ ایک عورت کھڑی ہونے کے بعد اس نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں یہ ہے کہ مہر چاہے جتنا بھی عورت قرار دے سکتی ہے، اس کا حق ہے، اگر شوہر قبول کر رہا ہے تو شادی کرے، نہیں زبردستی تھوڑی ہے، چونکہ مہر زوجہ کا حق ہوتا ہے، جتنا بھی چاہے وہ مہر رکھ سکتی ہے۔ اور بات ہے اپنے یہاں مہر کم سے کم ہونا چاہیے، وہ عورت سعادت مند ہے جس کا مہر کم ہوتا ہے، وہ فضیلت کی بات ہے، لیکن جتنا چاہے وہ مہر رکھ سکتی ہے، لے سکتی ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے یہ بیان کیا کہ رکھ سکتی ہے۔ آواز بند کیوں کر دیا؟ کیا آپ لوگوں نے محسوس کیا میں تورہ پڑھ رہا ہوں؟ اس کو تبرہ نہیں کہتے جو میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ پھر حقیقت نہیں، بعض جگہوں پہ اپنے مومنین بھی اس کو تبرہ سمجھتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تبرہ نہیں ہے، تاریخ کی حقیقت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟
خلیفہ دوسرے خلیفہ سے جب یہ کہا تو خود خلیفہ نے کہا، ان کے یہاں موجود ہے، خود خلیفہ نے کہا کلکم افقہ من عمر حتی المخدرات فی الحجال، تم میں سے سب کے سب عمر سے زیادہ فقہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہو، افقہ یعنی فقیہ ہو، زیادہ فقیہ ہو، کلکم، یہ حدیث سے موجود ہے اپنے یہاں بھی کتابوں میں اور ان کے یہاں بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے، کیا کہا؟ کلکم افقہ، تم سب کے سب فقہ کے زیادہ جاننے والے ہو، حتی المخدرات فی الحجال، یہاں تک کہ پردہ نشیں عورتیں بھی، یہاں تک کہ پردہ نشی، چونکہ ایک عورت ہی نے تو اعتراض کیا جب یہ کہہ رہے تھے جس کا زیادہ مہر ہوگا اس کو میں واپس کر لوں گا، تو اسی نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ بے ساختہ یہ اعتراف، حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور یہی نہیں، کتنی بار یہ کہا ہے لولا علی، کتنی بار کہا ہے؟ بہت مرتبہ، 70 اس سے بھی زیادہ، جب علی مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو یہ طبقہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ نبی کے پاس علم غیب اور نہ ہی امام کے پاس، اس میں بھی ایک راز ہے، چونکہ نبی کے لیے علم غیب کے قائل ہوں گے تو علی کے لیے بھی علم غیب کا قائل ہونا پڑے گا، چونکہ نفس رسول تھے، لہٰذا موضوع ہی ختم کر دیا جائے کہ نبی ہی کو علم غیب نہیں تھا کہ علی تک، دوسرے ائمہ تک بات ہی نہ پہنچے جب نبی ہی کو علم غیب نہیں ہوگا۔ اس میں بھی ایک سیاست کار فرما رہی ہے، یہ کہہ دیا کہ علم غیب نہیں تھا۔ علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کہتے ہیں حقیقت کا انکشاف ہو جائے، انکشاف حقیقت کو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی انکشاف کیا اور واضح کر دوں کہ جہاں پر کسی چیز کے متعلق ذرہ برابر شک نہ ہو اسے علم کہتے ہیں، ذرہ برابر، کیونکہ اگر شک ہوگا تو اسے علم نہیں کہا جائے گا۔ علم اسی وقت کہا جاتا ہے کہ جب شائبہ شک بھی نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے علم اصول کی اصطلاح میں اسے قطع کہتے ہیں۔ پوری گفتگو کی جاتی ہے علم اصول میں، قطع و ظن جو علماء پڑھ چکے ہیں سامنے موجود ہیں، قطع و ظن کی بحث ہوتی ہے۔ قطع کیا؟ اسی قطع ہی کو، قطع جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، قطع کی کو علم کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں ظن ہے، ظن وہ ظن عورت نہیں، ظن گمان والا ظن ہے۔ ظن یعنی کیا؟ کہ جہاں پر 100% نہ ہو، 70-80% ہو، یعنی دوسرا پہلو بھی پایا جائے خلاف کا، تو وہاں پر ظن۔ توجہ رکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے علمی گفتگو ہے، تو اس کو علم کہتے ہیں کہ 100% ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنکھا چل رہا ہے، اب آپ سے ہم کہیں کہ پنکھا نہیں چل رہا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ کیا آپ مانیں گے؟ نہیں، ماننا بھی نہیں چاہیے، چونکہ آپ کو علم ہے، اور علم کو کوئی کسی کا ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک علم باقی ہے۔ اور اس علم کی توجہ رکھیے گا، 3 قسمیں ہیں۔ علم ذاتی، توجہ رکھیے گا، شاید آج میں اس بات کو ثابت کر لے جاؤں، ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ علم ذاتی، علم کسبی، علم وہبی، اسی علم وہبی کو علم الہامی بھی کہتے ہیں، علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ علم ذاتی کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، خود اپنی ذات سے علم ہو۔ اس کس کو ہے؟ صرف پروردگار کو ہے، ذات واجب کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم ذاتی
نہیں ہے۔ دوسرا علم کیا ہے؟ علم کسبی ہے، وہ علم جو ہم آپ کسب کرتے ہیں۔ آپ نے علم کسب کیا، حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد آپ عالم ہو گئے۔ علم طب حاصل کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر ہو گئے، آپ انجینئر ہو گئے، آپ یہ ہو گئے۔ جب علم حاصل کیا تب اس کو کیا کہیں گے؟ علم کسبی کہیں گے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد لعلکم تشکرون، اسی نے تمہارے لیے دل رکھے، آنکھیں قرار دی، کان قرار دیے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ ہم جاہل پیدا ہوئے، دنیا میں آ کر کے ہم نے علم سیکھا، علم حاصل کیا۔ تیسری قسم کیا ہے علم کی؟ تیسری قسم ہے علم وہبی، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہبہ کرتا ہے، جسے علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم الہامی بھی کہتے ہیں۔ الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، یا وحی کے ذریعے سے یہ علم آتا ہے، یا الہام کے ذریعے سے، یا یہ کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، کچھ ہستیاں ہیں پیدا ہی ہوتی ہیں علم لے کر کے۔ آپ نے ملاحظہ کیا دلیل اس پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے، علم لدنی کے لیے دلیل چاہیے۔ ادھر تو ان لوگوں نے دلیل پیش کر دی ہے، قرآن کی 2 آیتیں پیش کر دی کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، لیکن علم لدنی کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جناب خضر کے متعلق کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم دیا ہے۔ یعنی دنیاوی درسگاہ میں آ کر کے جناب خضر نے زانو ادب تہ کر کے علم نہیں سیکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ علمناہ، خضر کو ہم نے تعلیم دی، من لدن، اپنی جانب سے علما۔ اور یہ جناب خضر کے متعلق، جناب عیسیٰ کے متعلق ہے، قرآن مجید میں ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں انبئو، میں خبر دوں گا تم کو، کس چیز کی خبر دوں گا؟ بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، جو تم کھا رہے ہو، اپنے گھروں میں کھاتے ہو نا، اس کی میں تم کو خبر دوں گا۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھروں میں تم نے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، اس کی بھی میں خبر دوں گا۔ تو ان 2 آیتوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ نبی کو علم غیب تھا، علم لدنی کے مالک تھے۔ تبھی تو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دوں گا، تم نے اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، کیا اکٹھا کر رکھا ہے، کیا جمع کیا ہے، اس کی میں تم کو خبر دوں گا۔ یہ بات آ گئی سامنے نا، تو اب نتیجہ نکالیے۔ علم 3 ہے، علم ذاتی ہے، علم کسبی ہے، علم لدنی ہے، 3 علم ہیں۔ تو وہ 2 آیات توجہ رکھیے گا کہ جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ علم غیب صرف ذات واجب کو ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ توجہ رہے، یہ کس علم کی نفی کی گئی ہے؟ توجہ رہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ علم ذاتی کی طرف اشارہ ہے۔ توجہ رہے، علم ذاتی کس کا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا علم علم ذاتی ہے، لیکن جو یہ دو آیتوں میں کہا گیا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے علم عطا کرتا ہے کہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں، بس مجھے کہنے دیجئے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ جو کہا جا رہا ہے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس سے مراد علم ذاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بات پہنچنی چاہیے، یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ علم ذاتی یعنی کیا؟ غیب کے متعلق علم ذاتی صرف اللہ کو ہے، لیکن اگر اللہ نے کچھ ہستیوں کو علم دے دیا جو علم لدنی کی مالک ہیں تو ان کو بھی غیب کا علم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا یا نہیں، چونکہ یہ علم کلام کی نہایت اہم گفتگو ہے، معمولی گفتگو یہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بس علم ذاتی سے انکار ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی علم ذاتی سے یہاں پر نفی کی جا رہی ہے، یعنی غیب کے متعلق علم ذاتی صرف اللہ کو ہے، لیکن غیب کے متعلق ان ہستیوں کو بھی علم ہے کہ جن کو علم لدنی عطا ہوا۔ تو پس اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اور امام کو علم غیب تھا، علم غیب ذاتی نہیں تھا، لیکن اللہ نے جو علم لدنی علم وحبی دیا تھا اس کے ذریعے سے غیب کے متعلق علم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے عالم الغیب، توجہ رکھیے گا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اللہ جو کہ عالم غیب ہے، غیب کا عالم ہے، وہ اپنے غیب پر فلا یظہر علی غیبہ احدا، توجہ رکھیے گا، اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا ہے الا من ارتضی من رسول، قرآن کی آیت ہے نا، اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا ہے، لیکن الا من ارتضی، لیکن اسے آگاہ کرتا ہے، میں اپنا ترجمہ کر دوں، اسے آگاہ کرتا ہے جو مرتضی ہو۔ اب وہ مرتضیٰ کا مصداق من رسول ہو یا من امام ہو، رسول میں سے ہو یا امام میں سے ہو، کہ جس سے اللہ راضی ہوا ہے اسے اپنے غیب سے آگاہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ الا من ارتضیٰ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ جس سے اللہ راضی ہو، کس کا لقب تھا مرتضیٰ؟ الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس سے اللہ راضی تھا۔ تو اب نبی سے بڑھ کر تمام رسولوں میں اب مقابلہ کر لیجئے، کوئی ہے؟ نبی سے افضل کوئی رسول نہیں ہے۔ افضل کائنات، سبب تخلیق کائنات کون ہے؟ نبی اکرم ہے، سب سے افضل ہے، مقرب بارگاہ الہی، سب سے زیادہ مقرب قریب اور سب سے زیادہ با فضل با وقار با عظمت نبی ہے۔ جو سبب تخلیق کائنات ہو، جس کے طفیل میں اللہ نے کائنات کو، ملائکہ کو، ساری چیزوں کو پیدا کیا ہو، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی سے افضل کوئی نہیں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، جب نبی سے افضل کوئی نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے۔ جو یہ آیت ہے نا، عالم الغیب فلا
یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو آگاہ نہیں کرتا ہے سوائے یہ کہ جس کی رسالت و پیغمبری سے راضی ہو۔ سند بھی تو مل گئی تھی، کس کی رسالت و پیغمبری سے راضی ہوا ہے؟ سند کس کے بارے میں ملی ہے؟ آپ لوگ برابر سنتے رہتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ سب سے افضل رسول ہیں، نبی ہیں، نبی اکرم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی کے بعد جو ہے وہ کون ہے؟ جو نفس رسول ہو۔ نفس رسول پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، علماء نے نفس سے گفتگو کیا۔ نفس کے معنی جب کہا نفس رسول کون ہے؟ علی ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ دو پیکر ہے اور دونوں کا نفس، دونوں کی روح ایک ہے؟ تو حقیقت کا انکار لازم آئے گا، چونکہ علی کا نفس الگ تھا، نبی کا نفس الگ تھا، علی کی روح الگ تھی، نبی کی روح الگ تھی۔ تو پھر یہ نفس رسول کے کیا معنی ہے؟ علماء بیان کرتے نفس رسول کے معنی یہ ہے کہ جو فضائل و کمالات نبی کے تھے وہ سارے فضائل و کمالات علی کے تھے، یعنی علی مساوی رسول تھے۔ نفس رسول کا ترجمہ یعنی علی مساوی رسول تھے۔ تو جب علی مساوی رسول تھے، مساوی کا مساوی ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا منطق کی گفتگو ہے، جب مساوی رسول تھے علی، رسول تمام انبیاء سے افضل، جب رسول تمام انبیاء سے افضل تو علی بھی تمام انبیاء سے افضل۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے وہ سب کچھ علی کو دے دیا ہے، نبی نے عطا کر دیا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فمن اراد العلم فلیات البابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے تک آئے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف باب من العلم، رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے۔ وَانْفَتَحَ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ باب۔ توجہ رکھیے گا، معمولی چیز نہیں ہے یہ حدیث، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے۔ 1000 باب کو پہلے سمجھیے۔ ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، لمحہ ہے، اس میں ہے باب الطہارت ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب خمس ہے، باب اعتکاف ہے، باب قضاء ہے، باب حدود ہے، باب دیات، اسی طرح سے تقریباً مولانا کتنی کتابیں ہیں؟ 36 کتابیں ہیں۔ یہ سب باب کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں شاید ایک باب کے بھی عالم نہ ہو، توجہ رہے، یقیناً کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں ایک باب طہارت یا باب صلاۃ کا عالم ہوں۔ اسی طرح سے اب جوڑ لیجئے، مولا کائنات فرما رہے ہیں نبی اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم دیے اور ہر باب سے 1000 باب میرے لیے منکشف ہوئے ہیں۔ شیخ سلیمان قندوزی بلخی نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں لکھا ہے کہ علی فرماتے، مولا کائنات نے فرمایا سلونی ان اسرار الغیب، مجھ سے پوچھو غیب کے اسرار کو۔
سلونی، خود مولا کہہ رہے ہیں سلونی عن اسرار الغیب، غیب کے اسرار کو مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، معمولی جملہ نہیں ہے، اسرار غیب، غیب کے اسرار کو مجھ سے پوچھو۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ غیب کی گفتگو چل رہی ہے نا، جو بھی غیب کے اسرار ہیں مجھ سے پوچھو۔ اور اسی طرح سے شیخ سلیمان نے قندوزی نے اپنی یناب المودت میں پھر لکھا ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ پورے 10 حصے علم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 9 حصے علی کو دیے ہیں۔ توجہ رہے، ایک حصے میں سب کو علم دیا ہے۔ ایک حصے میں سب کو علم عطا کیا ہے، اور اس میں بھی علی شریک ہیں، اور سب سے زیادہ علم علی کو ملا ہے۔ اس ایک حصے میں بھی سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ ابن عباس نے ایسے ہی نہیں کہا، علی ابن ابی طالب، نبی فرماتے ہیں عالم امتی، علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا، اور علی سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے قضاوت کرنے والے علی ہیں۔ پھر ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں تمام چیزوں کا علم علی کے سینے میں تھا، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس چیز کو جانے، علی کے علم کو جانے، وہ نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھے۔ اگر کوئی سائنسی معلومات چاہتا ہے، خطبات علی کو پڑھے۔ فلسفی حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے، نہج البلاغہ کو پڑھے۔ اسلامی معارف چاہتا ہے تو وہ نہج البلاغہ کو پڑھے۔ مولا کائنات نے سب کچھ سمیٹ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہج البلاغہ کا نام تو منبر سے لیتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ میں مولا نے کیا فرمایا ہے وہ بیان ہم علماء ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کرتے نہیں ہے۔ صرف نہج البلاغہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، نہج البلاغہ سے بھی تو ہمارے مومنین آشنا رہیں۔ اور پھر اس کے بعد بات کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ دوپہر کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مؤرخین اور علماء شیعہ و سنی نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا کائنات نے منبر پہ جا کر کے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں واللہ، قسم کھا کے مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادۃ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ مولا فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو اہل توریت کو توریت سے حکم دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے حکم دوں گا، اہل زبور کو زبور سے حکم دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے حکم دوں گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر ان کتابوں کو قوت گویائی عطا کر دی جائے گی تو یہ ساری کتابیں کہیں گی کہ علی نے سچ کہا ہے۔
علی نے سچ کہا ہے، جو کچھ بھی مجھ میں موجود ہے علی نے بیان کر دیا، اس کے مطابق بیان کیا ہے۔ کتابیں گویا ہوں گی، کتابیں بولیں گی۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اما والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اس ذات کی قسم جس نے ذی روح کو پیدا کیا۔ خدا کی قسم، قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور یہ علم نہ ہو کہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت مجمل ہے، کون سی آیت مبین ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ اس کا دعویٰ نبی اکرم نے ایسے نہیں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ فرمائش ہے بھائی کی نا کہ مولانا کو فضائل علی پسند تھے، ہم سب کو پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی روح کو اللہ شاد فرمائے، چونکہ ذکر علی سے بڑھ کر فضائل علی جہاں بیان ہوتے ہیں اس سے باعظمت کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ روایت میں آیا ہے کہ مجلس کی زینت تین چیزیں ہیں، مجلس کی زینت تین چیزیں ہیں۔ تین مجلسیں ایسی ہیں کہ جن میں ملائکہ عرش سے آتے ہیں اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر کے۔ پہلی مجلس کون سی مجلس ہے؟ کہ جس مجلس میں علی کے فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں آتے، وہ فرشتے جس مجلس میں آتے ہیں اور جب پلٹ کر کے جاتے ہیں آ کر کے گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت یقیناً چونکہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں نا، علی کے جب فضائل اس مجلس میں بیان ہو رہے ہیں تو فرشتے، چونکہ حدیثوں پہ ہمیں یقین ہے، جس طرح سے ہمیں یہ یقین ہے کہ جب مریں گے تو قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں، اسی حدیثوں ہی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، تو حدیثوں ہی میں یہ آیا ہے کہ جہاں پہ علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں عرش سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا نہیں آئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن فرشتے یہاں پر موجود ہیں، اور جب یہ فرشتے جاتے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، بہار الانوار میں یہ روایت ہے، اور ریاض الابرار، بہار الانوار ریاض الابرار، اور ام سلمہ سے یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ام سلمہ کہہ رہی ہیں نبی اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں پر علی کے فضائل و مناقب جس جگہ پہ بیان ہوتے ہیں عرش سے فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے پلٹ کر کے جب عرش پر جاتے ہیں، وہ فرشتے جو نہیں آ سکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بدن سے کیسی خوشبو، ہم کیسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں پر علی کے فضائل، محمد و آل محمد کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں اہبتوا بنا، ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ مجلس، وہ کہتے فرشتے مجلس ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ فرشتے کہتے جو آ نہیں سکے، کہتے ہیں اہبتوا بنا، ہمیں وہاں پر لے چلو، نتعہتا نتعطرا بذالک المکان، تاکہ ہم اپنے جسموں کو اس جگہ سے معطر کر لیں۔ یہ روایت کا جملہ ہے اہبتوا بنا حتی نتعطر بذالک المکان، تاکہ اس جگہ سے ہم اپنے جسموں کو معطر کریں۔ اور پھر وہ فرشتے آتے ہیں۔ یہ ہے فضائل علی، معمولی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ لہذا
ہمیں بھی چاہیے ہم پابند بنیں کہ فضائل علی بیان کریں. کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگ کبھی کوئی قصہ بیان کریں گے, کبھی کوئی داستان بیان کر دیں گے, کبھی کوئی پہیلی بیان کر دیں گے, کبھی کوئی جوک بیان کر دیں گے مجلس میں, اور مجلس مکمل کر دیتے نہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فضائل محمد و آل محمد, فضائل علی بیان کریں. اپنی مجلس کو قصہ و کہانی پہ تمام نہ کریں, داستان پہ تمام نہ کریں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے من جلسا مجلسن, کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے یحییٰ فیہ امرنا, جہاں پر ہمارے متعلق گفتگو کی جاتی ہے, ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے, لم یمت قلبہ حتی تموت القلوب, اس دن اس کا دل مرے گا نہیں جس دن سارے قلوب دل مردہ ہو جائیں گے. لم یمت قلبہ حتی تموت القلوب. یہ پہلی مجلس ہے. دوسری کون سی مجلس ہے؟ دوسری طالب علم کی مجلس. یہ مذاکرہ علمی معمولی چیز نہیں ہے جہاں پر علمی باتیں ہوں. آپ بیٹھے ہوئے باہر بھی بیٹھے ہیں تو علمی باتیں کریں, مسائل کی باتیں کریں, قرآن کی باتیں کریں. یہ نہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں. نہیں, باہر سے میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیں یہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, معاف کیجئے گا. یعنی یہ کہ طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا, معاف کیجئے گا. تو کیا ہے, کوئی بھی مجلس ہو اگر اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا, علمی باتیں نہیں ہوئی, وہ مجلس اس کے لیے روز قیامت حسرت و وبال بن جائے گی. یہ حدیث کا جملہ ہے. وہ مجلس, وہ نشست جہاں پہ وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا, اگر اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا یا علمی باتیں نہیں ہوئیں تو اس کے لیے حسرت ہوگی, حسرت ہوگی, ندامت ہوگی, اس میں پشیمانی ہوگی. بس سمیٹ دی گفت, کیونکہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, بس بات کو سمیٹ دیا. تیسری کون سی مجلس ہے؟ تیسری وہ مجلس ہے جس مجلس میں مصائب سید الشہداء بیان ہے. اور روایت جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, اس روایت میں جس مجلس میں مصائب سید الشہداء بیان ہو, وہ مجلس تمام مجلسوں سے افضل ہے. اس میں بھی فرشتے عرش سے آتے ہیں. فرشتے جو آتے ہیں, 3 طرح کے فرشتے آتے ہیں اس مجلس میں. کچھ فرشتے امام حسین پر رونے کے لیے, گریہ کرنے کے لیے آتے. ہم تنہا گریہ نہیں کرتے, ہمارے ساتھ فرشتے بھی روتے. کچھ فرشتے جو روایت ہے, میں روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں, کچھ فرشتے آتے ہیں نام لکھنے کے لیے. کس کا نام لکھنے کے لیے آتے ہیں؟ بانی مجلس کون ہے, مجلس کا ذاکر کون ہے, سامعین کون کون ہے, ان کا نام لکھ کر لے جاتے ہیں. اور کچھ فرشتے آتے ہیں ہمارے آنسوؤں کو لے جانے کے لیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے آنسو ہمارے رومال میں خشک ہو جاتے ہیں. نہیں, ان آنسوؤں کو فرشتے عرش پر لے جاتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. کب کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے. ان آنسوؤں کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, اور یہ آنسو روز قیامت بہترین موتیوں کی صورت میں, نایاب موتیوں کی صورت میں یہ ہمارے آنسو تبدیل ہو جائیں گے, اور یہ آنسو لائے جائیں گے قیامت میں. اور پھر اس کے بعد جس نے گریہ کیا ہے اس کو موتیوں کی صورت میں, قیمتی موتیوں کی صورت میں یہ آنسو دیے جائیں گے. آواز قدرت آئے گی, انبیاء سے کہا جائے گا کہ ان آنسوؤں کی قیمت لگاؤ. جو بھی تم قیمت لگاؤ گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی قیمت میں ادا کروں گا.
اس کی قیمت کو میں ادا کروں گا انبیاء کے سامنے۔ جس نے گریہ کیا ہے وہ اپنے آنسوؤں کو لے کر کے جائے گا، انبیاء اپنے اپنے اعتبار سے قیمت لگائیں گے، آواز قدرت آئے گی تم نے بہت کم قیمت لگائی ہے، ان آنسوؤں کی جو قیمت لگائی ہے بہت معمولی ہے۔ نبی اکرم فرمائیں گے اس کا اختیار ان گنہگاروں نے جس کی مصیبت پہ گریہ کیا ہے اسے دے دیا جائے، یعنی امام حسین کو اس کا اختیار دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام ان آنسوؤں کی قیمت لگائیں گے، وہ قیمت امام حسین علیہ السلام کیا لگائیں گے؟ امام حسین فرمائیں گے اے میرے معبود، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کی ہولناکیوں سے جس نے گریہ کیا ہے اسے نجات عطا کر، اور انہیں حوض کوثر سے سیراب کر اور جنت میں داخل کر دے، اور ان کا حجرہ ہمارے حجرے کے قریب قرار دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے قبول کیا۔ ہمارے آنسو معمولی نہیں، فرمائش ہے کہ مولا عباس کا مصائب پڑھو، بس وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک گوشہ، وہ گوشہ مولا ابو الفضل عباس کے مصائب کا وہ یہ ہے کہ جب مولا ابو الفضل عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، گھوڑے کے رخ کو اشقیاء کی طرف کیا تھا، آپ کی آنکھ میں آ کر کے تیر لگا، آپ چاہتے تھے جھک کر کے وہ تیر نکالے، ایک شقی نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس پر ایسی گرز ماری جو بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے نا، لیکن مولا ابو الفضل عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، مولا ابو الفضل عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ ام البنین جب جنت البقیع میں جا کر کے گریہ کرتی تھی تو اسے بھی سوچ کر کے گریہ کرتی تھی۔ ام البنین یہ کہتی تھی یا رب گرا تھا لال میرا کیسے خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، یہ کہہ کے ام البنین گریہ کرتی تھی، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی واہ خادر کا خاک، اپنے بھائی کو آواز دی اے بھائی، بھائی کی مدد کو پہنچیے۔ امام حسین گرتے پڑتے پہنچے، دیکھا برابر کا بھائی خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، امام حسین سرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب مولا ابو الفضل عباس نے خوشبو امامت کو محسوس کیا تو اس وقت مولا ابو الفضل عباس کہتے ہیں آقا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس کیا چیز ماننے ہے؟ مولا ابو الفضل عباس کہتے ہیں آقا ایک آنکھ میں خون اور دوسری آنکھ میں تیر ہے۔ امام حسین نے خاک و خون سے آنکھ کو صاف کیا اور امام حسین نے بھی ایک فرمائش کی اے عباس تم نے ساری زندگی مجھے آقا کہا، مولا کہا ہے، آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکارو، بس آخری جملہ ہے۔ بھائی نے بھائی کو بھائی کی آغوش میں بھائی کہا اور دم توڑ دیا، ہائے حسین تنہا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود اب تک جتنے بھی گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں، سہون ہوئے ہیں یا جان بوجھ کر ہوئے ہیں، اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے معبود
ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود، مرحوم کے جو بچے ہیں، اہلیہ ہیں، سب کو صبر جمیل عنایت فرما اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا علی عباس ابن محمد تقی انقلاب ہاشمی کی روح کو ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد و نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔